یکم محرم الحرام امیر المومنین فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ تاریخ اور سیرت کی کتابوں کے اندر راجح قول یہی ہے، اور اسی پر دلائل موجود ہیں، اسی پر دیگر قرائن بھی موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ یکم محرم الحرام ہی کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور یکم محرم الحرام ہی کو آپ کی تدفین عمل میں لائی گئی۔ مرزا جیلمی پہلے بھی خلاف واقعہ باتیں کر چکا ہے، اور کبھی ویکیپیڈیا کا سہارا لیتا ہے اور کبھی ضعیف اور وہمی قسم کے اقوال پیش کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ 26 ذو الحجہ ہی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی ہے۔ یہ یکم محرم کو آپ کا یوم شہادت منانے والے یہ ناسبی ہیں، اور یہاں تک کہتا کہ یہ واقعہ کربلا کو ڈیلیوٹ کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ یہ 26 ذو الحجہ کو ہوئی ہے۔ ایون آپ گوگل میں سرچ کریں، گوگل میں ویکیپیڈیا نے جو پیج بنایا ہوا ہے جو سنیوں نے بنایا ہے، اس میں بھی 26 ذو الحجہ لکھا ہوئی ہے۔ 26 ذو الحجہ 23 ہجری، یہ کہتے ہیں یکم محرم 24 ہجری بنتا ہے۔ تو ذرا صبر کرو، آگے چل۔ جہاں تک ویکیپیڈیا کا تعلق ہے، ویکیپیڈیا نے تو مرزا جیلمی کو اس سلسلہ میں جو ہے وہ خاموش کروا دیا ہے، اور ویکیپیڈیا نے مرزا جیلمی کی ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے اور مرزا جیلمی سے منہ موڑ لیا ہے، کیونکہ ویکیپیڈیا میں تاریخ تبدیل ہو چکی ہے۔ اس میں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یوم شہادت وہ یکم محرم الحرام تاریخ لکھ دی گئی ہے۔ ہمارے محدثین منصف مزاج تھے، انہوں نے کوئی چیز امت سے نہیں چھپائی۔ اگر انہوں نے معاملات کو ڈائلیوٹ کرنا ہوتا نا، تو یہ جو انڈیا پاکستان کے اندر یہ نئی بدعت 30-40 سال سے جو شروع ہوئی ہے کہ یکم محرم کو حضرت عمر کی شہادت کا دن ڈکلیئر کر دیا ہے، تو ہمارے محدثین یہ کام کر کے جاتے ہیں، انہوں نے تو کوئی ایسی حرکت نہیں کی۔ آپ اہل سنت کی مین 3 کتابیں ہیں صحابہ کرام کے حالات کے اوپر، ان سے بڑی کوئی اور کتابیں نہیں۔ نمبر 1 الاستیاب، امام ابن عبد البر المتوفى 463 ہجری۔ نمبر 2 ہے اسود الغابہ، امام ابن اسیر رحمہ اللہ تعالی المتوفى 630 ہجری۔ 8000 صحابہ کے حالات زندگی اس میں جمع کیے انہوں نے، اور اسی کی شرح لکھی ہے ابن حجر اسقلانی المتوفى 852 ہجری۔ اس شرح کا نام ہے الاصابہ، اسود الغابہ کی شرح، اور یہ ساری اردو میں آ چکی ہوئی ہے۔ 8000 صحابہ کا انسائکلوپیڈیا، اس میں آپ سیدنا عمر کے چیپٹر میں جائیں اور جا کے دیکھ لیں کہ سیدنا عمر کی شہادت کب ہوئی ہے۔ 26 ذو الحجہ کو ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا کہ ہمارے محدثین منصف مزاج تھے، انہوں نے امت سے کچھ نہیں چھپایا، بالکل وہ منصف مزاج تھے۔ لیکن یہ بندہ جھوٹا ہے، اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے ایسی باتیں کر رہا ہے۔ اس نے تو ان محدثین پر لعنتیں بھیجی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں امام محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس پر اس نے لعنتیں بھیجی ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت غلط زبان استعمال کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کہتا ہے کہ انہوں نے حدیثیں چھپائی ہیں۔ دیکھیے امام بخاری کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ دوسری مثال صحیح بخاری سے کتاب التفسیر چیپٹر میں سورۃ الاحقاف کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4827 نمبر حدیث لے کے آئے ہیں۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑی کنٹرولڈ سی حدیث لے کے آئے ہیں، لیکن حدیثیں چھپ تو نہیں تھی جانی۔ ابن حجر اسقلانی نے انصاف کیا، لے آئے۔ دوستو آپ نے دیکھا اور سنا کہ امام بخاری کنٹرول سے حدیث لائے، حدیثیں چھپ تو نہیں سکتی۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ انصاف کیا اور لے آئے۔ تو کیا بتانا چاہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثیں چھپائی ہیں، وہ خائن تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ صرف اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اسد الغابہ، الاستیاب اور الاصابہ میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو نہیں ہوئی، 26 ذی الحجہ کو ہوئی ہے، اور انہوں نے بدعت شروع کی ہے۔ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنا بڑا یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کتاب آپ کے سامنے اسد الغابہ، امام ابن اسیر کیا لکھتے ہیں؟ روا ابو بکر بن اسماعیل بن محمد بن سعد عن ابی انہ قال طعن عمر یوم الاربعاء۔ امام ابن اسیر اپنی کتاب اسد الغابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 676 لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا گیا بدھ کے دن 26 ذی الحجہ کو، اور 23 ہجری تھی۔ وَدُفِنَ یوم الاحد، اور آپ کو دفن کیا گیا اتوار کے دن صبح کے وقت حلال محرم کی 1 تاریخ کو، اور 24 ہجری تھی۔ آپ کو زخمی کیا گیا 26 ذی الحجہ کو، اور بدھ کا دن تھا 26 ذی الحجہ، 27 ذی الحجہ ہوگی جمعرات، 28 ذی الحجہ ہوگی جمعہ، اور 29 ذی الحجہ ہوگی ہفتہ۔ یہ 29 کا مہینہ تھا، اور اتوار کے دن آپ کو دفن کیا گیا، اور 24 ہجری تھی۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر 26 کو شہید ہوئے تو 4 دن آپ کو رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ابن اسیر کہتے ہیں. اور اس نے جو بات کی ہے الاستیاب، اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ 26 ذی الحج کو آپ کو زخمی کیا گیا ہے. اور اس میں ایک امام عثمان بن محمد وہ اختلاف کرتے صرف ایک. اس کے علاوہ جمہور جو محدثین فقہا وہ کہتے ہیں 26 کو آپ کو زخمی کیا گیا، یکم محرم کو آپ کو دفن کیا گیا، آپ فوت ہوئے ہیں. وہ آگے میں آپ کو حوالے دیتا ہوں. صرف عثمان بن محمد وہ کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ 26 کو فوت ہو گئے اور 2 دن کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت لے لی. یہ صرف عثمان بن محمد ایک محدث ہے. اور کثیر تعداد میں جمہور محدثین کیا کہتے ہیں 26 ذی الحج کو آپ زخمی ہوئے، یکم محرم 24 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے اور آپ کو دفن کیا گیا. آگے دیکھیے اس نے جو الاصابہ کا نام لیا اس میں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا ذکر نہیں ہے، صرف اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے اس نے ایسا کہا ہے. دیکھیے آپ کو میں دکھاتا ہوں. یہ ہے آپ کے سامنے الاصابہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی. آپ دیکھیں ایک لفظ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بارے میں نہیں ہے. دوسرا پیج، یہ تیسرا پیج، کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا. صرف اس نے بات میں وزن ڈالنے کے لیے یہ عوام کو دھوکہ دیا.